جو نور دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشکات. مشکات کے معنی بتا دیں کوئی 12 سال سے کم مولانا چھوڑ کر 20 سال والے بتا دیں تو 1000 روپے انعام. معمولی بات تھوڑی ہے جاؤ گھر سے ہو جاتا ہے. اور اگر مشکات ہے تو مشکات کو تاپ کو کہتے ہیں. دیوار میں جو اس میں چراغ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاپ تو ایسا ہے. اور پھر اس میں چراغ رکھا ہوا اور وہ چراغ جو ہے وہ فانوس میں زجاجر میں اور اس میں جو تیل جل رہا ہے وہ زیتون کیسے خامر زیتون کا ہے. یہ سب مثالیں ہیں. اب اس نور سے مراد نور ہے. آپ اس لیے فرمایا مشکات اس لیے فرمایا یہ تو زیادہ ہو جائے گا کھلا ہوا ہے چاروں طرف روشنی پھیل رہی. اب اگر اس کو چراغ کو اگر ایک تاپ پہ رکھ دیں تو روشنی محدود ہو جائے گی. لیکن یہ بتاؤ یہ روشنی تیز ہے یہ روشنی تیز ہے. یہ وہ جو دیوار پہ لگے وہ زیادہ ہے. وہ کسی فریم میں ہے پیچھے سے بھی بند ہے ادھر سے بھی بند ادھر سے بند ایک طرف سے جا رہی ہے تو بہت تیز ہو رہی ہے نا. اللہ نے فرمایا میرا رسول جو ہے سب طرف سے چھپا ہوا ہے مسلمانوں تم پہ ظاہر ہوا ہے. مدد دیتی ہے کہ ادھر ادھر ہوا سے چراغ نہ بجھے اور جس طرف روشنی جائے تو کمپلیٹ روشنی اسی طرف چلی جائے. اور پھر وہ چراغ جو ہے فانوس میں یہ دیکھو فانوس تو روشنی پھیلا رہا ہے زجاجہ ہے لیکن اس کی توجہ جو ہے خصوصاً نزول وہ ایک طرف ہے. اب وہ کس کی طرف ہے؟ تم اگر حضور پہ ایمان لے آؤ تو حضور کا نور تمہاری طرف روشن ہو جائے. ایمان نہیں لائے جھرجھر کے حضور رحمت عالم ہے لیکن ان کو فیض نہیں مل پا رہا ہے. اور پھر اللہ اکبر یہ قرآن نور ہے لیکن جس پہ ایمان لائے گا اس کو نور ملے گا. جو ایمان نہیں لائے گا اسے کتاب سمجھے گا. بعض ابھی مسلمان تھیوری ہے پڑھنے ان کو آپ جو چونتے ہیں وہ رکھتے ہیں یہ سب سے اللہ یہ اللہ کلام میں نور ہے عرب میں نور ہے. اللہ والے اسی کلام سے علاج کرتے ہیں کیونکہ اس میں شفا ہے رحمت ہے. ہر حرف میں نور ہے وہ آپ پر اثر کرتا ہے. آپ نے جو سسٹم ہے نور کا جو کرنٹ آپ پہ لگے گا نا تو اس کو چارج کر دیتا ہے. کوئی تار خراب ہو گئے ہو تو قرآن پڑھو تو مریض کے وہ تار ٹھیک ہو جاتے وہ کام کرنے لگتے ہیں. اللہ بجا دل خوش ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ڈرا ہوا دل بھی بشارت پا کے قرآن سے مطمئن ہو جاتا ہے. مناسب ڈرتے رہے تو بھی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں میرے کو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. چلو اور گناہ کر لو استغفر اللہ کہتا ہے میں بڑا غفور رحیم ہوں توبہ کرو میں معاف کرنے والا ہوں. تو یہ کہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت پاک مومن کا دل وہ بھی ایک کتاب ہے اس میں بھی ایمان کا نور ہے. اور جو اللہ والے ہیں ان کا نور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر کسی اللہ والے کی محفل میں ہو کے آؤ کسی مزار کے پاس جاؤ اور تم بے چین جاتے ہو تو تمہیں جو سکون ملتا ہے تو کیا وہ ٹارچ مارتا ہے یا کوئی ٹھنڈی ہوا کی مشین چلاتا ہے یا ایئر کنڈیشن گھروں میں تو ہمارے اب ضرورت ہو گئی ورنہ ہمارے ایران نظام کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں تو نہیں بیٹھے تھے. مگر جب پریشان گئے سکون ملا سمجھ جاؤ یہ اس کے دل کا نور ہے یہ ذکر کا نور ہے یہ ذکر کا نور ہے جو مجھ پہ اثر کر رہا ہے. یہ وہ دوسرا ایئر کنڈیشن ہے اطمینان قلب اس پہ اتنا ہے کہ جب ہم بے چین دل لے کے پہنچے تو ہمیں بھی اطمینان نصیب ہو گیا. نبوت
شرقی اور غربی ہے حضور کی، نہ حضور کی امت کی ولایت شرقی غربی ہے. اور یہ اللہ پہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہ سب جگہ کے ہو جاتے ہیں. وہ ان کے لیے پھر علاقائی فرق بھی نہیں رہتا ہے. اور جو کچھ بھی مقام ملتا ہے اسی طاق میں ملتا ہے. دنیا کو غنیمت سمجھو. ریٹائر ہونے کے بعد پروموشن ہوگی. ریٹائر ہونے سے پہلے ترقی کر کے پروموشن کر لو، ڈاکٹر میں جاتے بچ جاؤ. پھر ریٹائر بھی ہوگی تو پینشن اسی لحاظ سے ملے گی جو عہدے سے گئے ہو. مرنے کے بعد کسی ولی کو نہیں ملتا ترقی، وہی پینشن ملتی ہے جس عہدے پہ جاتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں آخری وقت تک ترقی ہو جائے، ترقی ہو جائے، ترقی ہو جائے. کتب جب جاتا ہے کتب بہت حافظ رہتے نہیں بننے کے بعد. بچوں حافظ بننے کے بعد حافظ رہتا ہے کہ نہیں؟ حافظ رہتا ہے، عالم رہتا ہے تو ولی بھی ولی رہتا ہے. اور جتنا سبق یاد کر کے حافظ بننے کے بعد نہیں ہوگا نا، یہ آگے بڑھ جائے گا. کوئی رہے گا اس طرح سے. اللہ اکبر. کس طرح کوشش نہیں کرتے. دفتر کی نوکری ریٹائرمنٹ مل سے چھوٹنے میں ایسا کرتے ہیں. عورتیں تو اتنا ڈرتی ہیں ان کے شوہر ریٹائرمنٹ سے قریب ہو جائے. حضرت دعا کریں، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں اور نوکری چھوٹ رہی ہے. اللہ اکبر. محنت کرو، کچھ ایسی ترقی پالو کہ جب دوسری دنیا میں جاؤ تو کوئی پینشن اسی مقام سے تمہیں ملے. اور کس کو کتنی پینشن ملتی ہے اس کا اندازہ بازار میں جا کے ہوتا ہے. اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کے ہوتا ہے. کسی کو ملتا بھی ہے یا تعلیم اور کتاب تقریر کر کے چلا گیا جنت میں بھی. چلو ٹھیک ہے، بات نماز کرتے چلے جاؤ. بزرگوں کی صحبت میں جاؤ. میں بیٹا پتہ کا انتظام کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہیں نہیں جانا چاہیے. تمہیں بیان کے درمیان سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. کسی بڑے کی محفل سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. وہ میں نے سورہ نور سے بات آخری میں سورہ نور میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ایک تو میرے نبی کو اس طرح مت پکارو اس طرح دوسروں کو پکارتے ہو. اور جب تم ان کی محفل میں آ جاؤ تو جب تک یہ اجازت نہ دیں ان کی محفل سے نہ جاؤ. درشی پڑھیے دروشی دروشی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا. اس سے زیادہ میں وقت نہیں بچا سکتا کہ میں نے آیت نہیں پڑھا ہے، لیکن اس بات کو بس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک تو یہ فرمایا کہ میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی پکارو لیکن ادب کے ساتھ پکارو. جب آپس میں گھر میں جاؤ اچھا ایک دوسرا سن لو ویسے بہت ہو جائے گا. اتنا ہو جائے گا اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرو گے، پڑوسی کو بھی کرو گے. جیسے گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو، کوئی نظر آئے نہیں السلام علیکم. اس کے بعد آیت کرسی پڑھو، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھو. اور ویسے تو جب بھی آپس سے ملے تو سلام ضرور کریں. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ اللَّهِ مبارکۃ طیبہ. اللہ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر، اپنے نفوس رشتہ داروں پہ، اپنی جانوں پر سلام کیا کرو. یہ بہت ہی برکت والی چیز ہے. یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، تحیت ہے، مبارک ہے اور پاکیزہ ہے. تو جب برکت ہوگی تو پیسے ہوں گے نہیں. ہمیں تو آپ مانیں گی نا برکت ہو تو جب پیسوں پہ آپ مانتے ہیں. خوشحالی ہوگی، بیماری مٹ جائے گی. جن اثرات ہوں گے اثرات چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سلام کرنا جو ہے برکت بھی لاتا ہے اور پاکیزگی بھی لاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا یہ پاکیزگی بھی لاتا ہے اور برکت بھی لاتا ہے. بیٹا قرآن سے بیان کر رہا ہوں، سارا بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، کوئی لیکچر کسی ایسے موضوع پہ نہیں دے رہا تو قرآن سے ہٹ کر ہے. لگتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، اس لیے تم نے پڑھا نہیں ہے. سلام کرو سنجی جی میں کرتا ہوں، بالکل زیادہ میں کرتا ہوں. قرآن کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟
یہ اللہ نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کیا پیار ہے، اپنی جانوں پہ سلام کرو. عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں پہ، ماں باپ، بیوی، بچے، تمہارا نفس، تمہاری جان جن سے تم شدید محبت کرتے ہو ان کو سلام بھیجو. کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے جو سکھائی گئی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ برکت ہوگی، تاکید بھی ہوگی. سلام نہ کرنے سے محبت کا خطرہ ہے. برکتیں نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی. اور یہ سرکار نے فرمایا سلام تو عام کرو، سلامتی میں رہو. اور ادھر دوست ملتے گالیاں دے تو ایک دن دونوں مارے تھے، پیٹی لیتے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. سرکار نے فرمایا سلام تو عام کرو، سلامتی میں رہو گے. اور تم سلام کو چھوڑ چکے، گالیاں اور بددعائیں ایک دوسرے کو دیتے ہو دیتے ہو. تو پھر میں تو ماں باپ کو بھی کہتا ہوں، بعض ماں باپ جو ہے بچے سے ناراض ہو گئے تو کوستے جوان والے جو اٹھانے والا کوئی نہ ہو، ہرگز نہیں کسی وقت کی دعا قبول ہو جائے. پھر نہیں کہنا میرا جوان بیٹا مارا گیا، اللہ لاش پڑی ہے، اٹھانے والا نہیں تھا. تم نے کہا تھا، دکھا دے گا وہ، مرنے کے بعد تم کو دکھا دے گا. فرعون جبریل علیہ السلام کہے کہ اگر کوئی اپنے مالک کا حکم نہیں مانے تو مارا غلام تو تم کیا کرو گا؟ میرا غلام میرا حکم نہیں مانے، میں اس کو دریا میں ڈبو دوں گا. کیا لکھ کے دے دو؟ اس نے لکھ کے دے دیا. پھر اس طرح چلے گئے. جب فرعون ڈوب رہا تھا تو دہرے میں دے دی ہوئی ٹھیک بات کرنے لگا تو علیہ السلام آ گیا دریا میں اور کہا یہ دیکھو یہ تمہارا ہی فتویٰ تھا کہ جو نافرمان ہو اس کو دریا میں ڈبو دو. اللہ کبھی افسوس نہیں. زیادہ میں بہت باتیں ہیں میں کیا کروں. واستغفر اللہ، اللہ غفور رحیم. کچھ باتیں کہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ دوسرا ہم سے اجازت مانگ کے جائے کرو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واستعانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. یہی تو سنا رہا ہوں یار. جب تم کسی کام پہ جمع ہو جاؤ، انما المؤمنون، انما المؤمنون، مومن وہی ہیں الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ایمان والے وہ ہیں، اللہ اس کو مدد وہ ہے کہ جب کسی کام پہ جمع ہو جائیں تو جب تک اجازت نہیں لے جاتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کسی بزرگ کی محفل، بڑے کی محفل، فلان کی محفل میں ہو تو نہ جاؤ. لم يذهبوا حتى يستأذنوه. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام حضور کی طرف فرمایا پیارے نبی تم سے کوئی اجازت مانگے تو اجازت دے دیا کرو. لیکن تم چوٹ کام بھی ہوتے ہیں، طبیعتیں بھی ذرا مختلف ہیں. کیا پیارے ان الذین یستأذنونک اولئک الذین آمنوا باللہ ورسولہ ویستأذنونک لبعض شأنہم فأذن لمن شئت منہم واستغفر اللہ لهم. پھر اس کما ہے لمن شئت منہم، پھر جو تم سے اجازت مانگے پیارے حبیب تو جس کے لیے تم چاہو اجازت دے دو. اللہ لمن شئت منہم. تم اس کیوں خالی صاحب عربی میں پڑھنے میں بھی سانس کی تکلیف وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن بچوں کو ہمیں نہیں معلوم نا. محفل میں کسی عمل پہ جمع ہو جائیں اور تکلیف تو بہت اس قانون ماہ والا امر جامع لم یذهبوا. کسی عمل پہ جب جمع ہو جائیں، آپ بھی کسی بات پہ جمع ہو جائیں کسی موقع تو کوئی اٹھ کے ایسے نہیں سے چھوڑو یہ تو باتیں ہوتے رہتے ہیں. اجازت لے کے جاؤ. کہیں تمہاری بھی پنچایت ہو، کہیں تم سنا کرا رہے ہو دو چار آدمی رشتہ داروں کے درمیان، اب ایک آدمی پڑھ گیا یار آپ لوگ بات کرتے رہے میں تو جاتا ہوں. یہ خلاف ادب ہے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے کوئی ایسا جملہ آتا کہ صلح ہو جاتی
آپ نے اس موقع کو دبا دیا، اجازت نے بدل دیا، پھر اللہ نے پیار ہے بھی کر سکوں پیار ہے بھی تم سے یہ ایمان لانے والے کی اجازت تم آگے تو تم ان کو اجازت دے دو، لمن شئت منہم، ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو، حضور کا اختیار بھی ہے کہ کسی کو اجازت نہ دے تو کہے تو ٹھہرو بیٹھ جاؤ، اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، کسی اور پارٹی کی اقتدار میں جانا چاہتے ہیں اور محفل بھی گر گیا، مغربی عشاء بیٹھو بیٹھو بیٹھو، پھر وہ محفل سماج کبھی نہیں، اور مغربی عشاء میں وہ بھی ختم نظر آؤ نماز گھر میں جا کے پڑھ یہاں پڑھو چلو پڑھتے تھے نماز، اس دن صاحب روکے 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 پھر 12-1 ہو جاتے اور مجھے گاڑی لینے کے لیے آ گئی، میں نے کہا یار میں جاؤں گا نہیں جب تک میاں صاحب جاتے تھے، 12 بج گئے 8 بجے جانا تھا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک گھر تک نہیں، یہی ہوا کہ وہاں جو اعلان ہوا کوئی اچھا اعلان نہیں تھا، میں تو سمجھا تھا کہ بدل بھی ہوگا، وہ کوئی عوامی بات تھی، اللہ والے نے مجھے بچا لیا، جو باخبر لوگ ہوتے جن کو کسی کو روکتے ہیں اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، تم اپنی طبیعتوں کے شرابے پن کی وجہ سے جو ہلتے رہتے ہو اور بیٹھنے کا مادہ نہیں ہوتا تو دین کی نعمت بھی نہیں لے سکتے، دنیا کی نعمت بھی لے سکتے، جب تک دکان میں بیٹھنا نصیب ہو، جب تک پٹ نہ ملے، سبب نہ پیدا ہو، دکان میں بیٹھے 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 سارا دن گزر جائے تب وہ دکانداری آتی ہے، ایسے نہیں آتے جھا کے چلے آئے، میں تو کھیلنے جا رہا ہوں، میں تو پڑھنے جا رہا ہوں، ابا کی دکان ہے پرچوں کی، کبھی بیٹھو سودا دیکھو دیکھتے رہو پھر سنبھال سکو، یہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے نا، مجھے تو بندیا کی نوکری کرنی ہے، نہیں ملے گی، سرکاری نوکریاں ختم ہو گئی، اور جو جس طرح ملتی ہے اور جس چاول اور دال سے تمہارا پورا بدن بنا ہے نا اس کی نگہبانی کرو گے تو اپنے بچوں کو بھی پال لو گے، کسی بھی پیشے میں بے عزتی محسوس نہ کرو، ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل ایک اولاد یہ بھی مشکل ہو گئی کہ ماں باپ جو کام کرتا ہے بیٹے وہ نہیں کرنا چاہتا، نہیں مجھے کرنا ہی نہیں ہے، مجھے ہوٹل کرنا ہی نہیں ہے، میں نے کسی اور کر دے گا، تو نوکریاں مانگتے پھرو گے، اللہ اکبر، کسی محفل میں جاؤ تو بیٹھو، جب تک اجازت کرنے نہ جاؤ، پھر وہ صاحب محفل میں ہے، اور اگر باخبر ہوں اس کو اجازت دیتے پھر جس کو سمجھتے کہ جائے پھر بھل نہیں ہوا، جس کو سمجھتے ہیں پھر ایک دوسرا در بتایا، سورہ نور ختم ہو رہی ہے، 2 حصوں میں ہو سکے، تو نئی صورت میں بھی عرض کرتے ہو، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات میں نہیں تلاوت کی ہیں، سارے مضامین نہیں بیان کیے ہیں، لیکن جو ہمیں نصیحت کے لیے بہت ضروری ہے، آخری آیت کا مسلسل مقادم لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پلیز طرح نام لے کے پکارتے ہو اور نیک خیالی اس طرح پکارتے ہو، حضور کو پکارو، یہ نہیں کہ مت پکارو بلکہ پکارو تو ادب کے ساتھ پکارو، آداب کے ساتھ پکارو، محبت اور یقین کے ساتھ پکارو، قد يعلم الله الذين يستكبرون منكم لباسا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، کہ قرآن ہے، قرآن جس پہ ایمان ہے، کوئی صاحب انہوں نے ایسا بھی تکلم کیا، حضور تشریف اپنا گفتگو کر رہے ہیں تو سامنے سے اٹھ کے نہیں گئے، آہستہ آہستہ کسی اور چیز کے پیچھے ہو کے چلے، اللہ نے اس کو دیکھ لیا ہے جو کسی چیز کی آڑ لے کے نکل گئے، قرآن میں کہ وہ ایک فتنہ اٹھا تھا، قرآن نماز اردو میں پڑھی جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نماز میں قرآن پڑھنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اردو میں پڑھو، اردو میں پڑھتے ہیں تو تمہارے دلوں میں تعظیم رہتی، جب قاری یہ پڑھتا اور اٹھ کے نہ جانا اور کسی چیز کی آڑ لے کے نہ جانا، اللہ نے دیکھ لیا تم آڑ لے کے جا رہے ہو، جو اللہ کلام کی جلالت ہے نا وہ کسی اور کلام میں آ نہیں سکتا، اور آہستہ آہستہ تمہارا واقف ہونا، یہی سورت تفریح آئی تھی اس دن، کم بولنے والے، میں نے کہا اگر یہ سورت تلاوت کی جاتی اردو میں، اور کم بولنے والے اور وہ جو زیادہ لیتے ہیں اور دیتے کم ہیں، آپ کے دل میں کوئی تعظیم یا کوئی کیسی بات کرتے ہیں؟
अस्तगफिरुल्लाह पूरी सूरत है। अल्लाह इसी तरह हुजूर को पुकारो, अदब से पुकारो, और जो चुपके से निकल जाते हैं किसी चीज़ का आड़ देकर अल्लाह उनको भी जानता है। और जो डरे वो जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं कि उन्हें कोई फितना पहुँचे या उन पर दर्दनाक अज़ाब हो। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब तकादीर के साथ मुखातिब करना चाहिए, और मस्जिद में, महफिल में जब तक कि साहब महफिल इजाज़त न दे नहीं जाना चाहिए, कुर्सी इजाज़त न दे नहीं जाना चाहिए। माँ बाप की तो वैल्यू है नहीं कि बाप इजाज़त दे तो घर से बाहर नहीं जाए। शायद छोटे बच्चों में रीढ़ हो, जब तक के पैसे चाहिए, चीज़ चाहिए, बाबा बाबा आपको ले लीजिए, फिर घर से नहीं निकलो जब तक बाप इजाज़त। मुझे बड़ी खुशी हुई घर के बाद उनके बच्चे बड़े हो गए और उनकी आदत यह है कि वो बाप की रात में गए ही नहीं, कभी घर से बाहर निकले ही नहीं जब तक अब्बा ने नहीं कहा। अल्लाह अभी जब मानूस हो जाओगे ना तो अपने माँ बाप से मानूस नहीं हो सकते। किसी दोस्ती हो जाए तो उसके बगैर आदमी नहीं रह सकता। तुम्हें अपने बाप से दोस्ती है, अगर बाप से दोस्ती हो ना तो उसके बगैर रह नहीं सकोगे। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मामा मामा कहाँ जा रही, मैं आपके साथ तो बराबर। बड़े हो गए अम्मा ने पूछते कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, बोले मुझे पीछे से आवाज़ नहीं दिया कर। डरो अल्लाह तुम्हें किसी फितने में डाल दे। और जैसा कि आजकल हम लोग फितने में पड़े हुए हैं माँ बाप की नाफरमानी की वजह से, इस मुआशरती रुस्ल को अगर हम छोड़ेंगे, मामूली न समझो कि किसी नसीहत की महफिल, अच्छी महफिल से, बुजुर्गों की महफिल, घर माँ बाप के साथ बैठे हुए उनकी इजाज़त के बगैर मत जाना। जाओगे तो क्या होगा, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें किसी फितने में डाल देगा। और आजकल इतने फितने हैं कि हमसे तो झंडों की पहचान भी नहीं होती। सब हम फितना पड़े हैं और बच्चे वहां लगे हैं। और अज़ाब अलीम, हम तुम पर सख्त अज़ाब डालेंगे। ये क़यामत वाला नहीं है, ये दुनिया में है। ज़ल्ज़ला, ज़ालिम हाकिम, फर्द-ओ-गारतगरी, गिरफ्तारियाँ, उसूल बेकसूल, वो ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता भाई, तुमको नगर खा के चले जाओगे। वर्दी बेवर्दी, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। कितना है तो घर से बगैर जाते थे तो ले गए तो चला पता नहीं कहाँ ले गए। तो देखिए आप अपना हिसाब लगाइए, इस्तिखारा कीजिए। अच्छा अब इस्तिखारा मौलवी आता है, बताइए कहाँ है। दिन तो बड़ा चलता है कि रिहा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन वो माहौल आपके लिए अपनाए ना जो कुरान शरीफ में ना। अपने बड़ों के पास अदब से रहो, उनकी इजाज़त के बगैर घर से न निकलो। मैं तो कहता हूँ आज भी एक बच्चा अगर अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर घर से न निकले तो बहुत फितनों से बच सकता है। ये कुरान शरीफ है, ये अफसाना नहीं है, अपनी तरफ से डरा नहीं रहा हूँ। अल्लाह ने कलाम फरमाया हम तुम्हें किसी फितने में मुब्तला कर देंगे और फिर अज़ाब अलीम तुम पे डालेंगे, सब अज़ाब डालेंगे। और ये सब अज़ाब जो है ये जंगें भी होती है, यानी कोई होश ही नहीं रहता। जब बम फटते तो बेटा कोई होश नहीं रहता। ये अज़ाब ही है दुनिया, सैलाब अज़ाब नहीं है, ये जंगे दुनिया की अज़ाब है। अल्लाह अकबर, सैलाब अज़ाब नहीं है, वो रहमत है, लेकिन हम उसे समेट नहीं सके, हम डैम नहीं बना सके। और पानी आया तो बस्तियों को बहा के लेके जा रहा है, और आप देख रहे हैं पंजाब में और लोगों की क्या हालत है। लेकिन मैं तो कहता हूँ पानी को हटा के देखो लोगों की क्या हालत है। ये सियासी बेगैरत लीडर, ये जमींदार जागीरदार लोग उस इलाके की नुमाइंदगी करने वाले, करोड़ों रुपए उनके नाम से लेने वाले, सैलाब पे जो मदद पे पहुंच रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सैलाब का पानी हटा दो और उनकी हालत देखो। अल्लाह अकबर, इसका मतलब तुमने उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, खाने पीने के निजाम से जो कुछ
اس بات کو چھوڑیے نہیں، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ آپ اپنے گھر کا خیال کیجیے، اپنے محلے کا خیال کیجیے۔ بچوں قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزاریں، اور اس میں جو رشتوں کی بات ہے اور رشتوں کے حقوق و پردے کی بات ہے، اپنی بھی بچوں کا خیال، یتیم مسکین کا خیال گزشتہ اس میں گزرا ہے۔ کسی پہ الزام نہ لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، تجسس پہ نہ پڑو۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ آج نے وہ پہلو کر دیا کہ خود بھی کوئی غلطی ہو جائے اس کا اعلان نہ کرو، اس کا دل میں بڑا خراب اثر ہوتا ہے۔ کاٹ دینا اس سے یار، مجھے کتنے لوگ فون کرتے کہ حضرت اللہ معاف کرتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، اور ایک قانون کا کوئی نہیں سکتا، کسی پہ کوئی الزام لگائے جھوٹا ثابت ہو تو اس میں قذف، اس کو کوئی سزا دی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی اگر توبہ کر لے اور پھر کوئی شخص بار بار کا ذکر کرے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مطلب کسی نے کوئی غلطی کی، توبہ کر لی، پھر نہیں کیا، اور جو اس کا ذکر کرتے رہے یہ شراب پیتا تھا، شراب پیتا تھا، تو اصل میں صحیح اسلامی حکومت ہو تو اس پر بھی، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ بھائی تم یہ کب کی بات کر رہے ہو، توبہ سے پہلے کی بات کیوں تم نے کی، کیوں اس کو بدنام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تو ہی ہمارا پردہ رکھے ہو۔ مخلوق کو پردہ نہیں رکھتی، وہ اپنی بڑائی اس میں سمجھتی ہے کہ دوسروں کے عیب نکالے۔ اللہ اپنی عزت اس میں سمجھتی ہے کہ دوسروں کی چوری کے، انہوں نے بھی مزہ ہی نہیں چکھا، وہ عزت ہی نہیں پائی۔ جن کے ہاتھ پاؤں چومے گئے نا، وہ لوگ تھے جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتے، جو دوسروں کے چھپاتے تھے۔ اللہ کو اللہ نے ان کو عزت نہیں کہتی تھی، حقیقی عزت انہیں کو ملی کی پردہ پوشی کروائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اللہ کے ساتھ